الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، آج 30 رمضان المبارک، کل انشاءاللہ بروز منگل نماز عید ہم ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور صمیم قلب سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے روزے اور جتنا ذکر اذکار عبادت قرآن مجید کی تلاوت اور معتکفین کے اعتکاف اللہ قبول و منظور فرمائے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، کل کا درس آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیارے بندے اولیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرنا، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ عقیدہ برحق ہے۔ تو اس پر میں نے دلائل آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اور کل ہمارے کرم فرما بھائی محمد اسلم صاحب نے مجھے فرمایا کہ کل بھی آپ درس دیں گے نا جی؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمانے لگے سورۃ حامیم سجدہ ہے نا، اس کی آیت نمبر 11 کا درس ہوتا ہے۔ تو میں نے آج اسی سورت کی چند آیات مقدسہ آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کلمہ حق عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے اس سورت کے بارے میں اجمالاً سماعت فرمائیں۔ اس سورت کا نام فصلت بھی ہے، اس سورت کا نام سورہ مصابی بھی ہے، اور اس سورت کا نام حامیم سجدہ بھی ہے، اور یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ رکوع اس کے 6 ہیں، کلمات اس کے 796 ہیں، آیات 54 ہیں، اور حروف اس کے 3350 ہیں۔ تو آیت نمبر میں نے 9 سے شروع کیا کہ یہ چند آیات کے اندر جو مضمون ہے اس کا آپس میں تعلق ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، آج کے اس درس کے اندر آپ سماعت فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، آسمانوں کی مخلوق، زمین کی مخلوق کتنے دنوں میں پیدا فرمایا۔ پھر ایک اور مسئلہ ہوگا کہ پہلے زمین کی تخلیق کی گئی یا پہلے آسمان کی، اس کے بارے میں بھی ہے۔ اور ایک مختلف ہی مسئلہ کہ زمین ساکن ہے یا متحرک ہے۔ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب فرما دو اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، کہ کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا فرمایا، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور اس ذات کے تم شریک ٹھہراتے ہو، انداد ندن کی جمع۔ ذالک رب العالمین، یہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ جعل فیہا رواسیہ، تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ہفتے کے 7 دن ہیں۔ ہفتے کو کہتے ہیں یوم السبت، اتوار کو کہتے ہیں یوم الاحد، سوار کو یوم الاثنین، منگل کو یوم الثلاثہ، اور یوم الاربعاء یہ بدھ ہے، یوم الخمیس یوم الجمعہ۔
ایک دن ہفتے کا چھوڑ کر باقی 6 دن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور جتنی مخلوق ہے ان کو پیدا کیا۔ عالم کی 2 قسمیں، ایک اعتبار سے ایک عالم امر ہے اور ایک عالم خلق ہے۔ عالم امر کے اندر اللہ نے کون فرمایا، جو چاہا وہ ہو گیا، جیسے روح، وہاں دیر نہیں لگی۔ جو عالم خلق ہے تو وہاں دیر والا سلسلہ، اور اپنے بندوں کی یہ تربیت بھی ہے کہ تم بھی جلدی نہ کرنا۔ میں رب قادر مطلق ہوں، اگر چاہوں تو ایک لمحے میں زمین آسمان بنا دیتا۔ 6 دن میں نے 6 دنوں میں بنا۔ تو اب دنوں کا ذکر ہے۔ دن تو ہوتے ہیں کہ سورج طلوع ہو پھر غروب ہو، تو اس وقت تو سورج چاند تھا بھی نہیں، پھر 6 دنوں کا کیا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمائی۔ رب اللہ کو تو پتہ ہے نا کتنا وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی ستۃ ایام۔ اب کون سے دنوں میں کون سے دن ہیں زمین کو پیدا فرمایا، پھر زمین کے اندر جو مخلوق ہے کون سے دن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، آسمانوں کی مخلوق کو پیدا فرمایا، وہ کون سے دن ہیں؟ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، زمین کو اللہ تعالیٰ نے بروز اتوار اور سوار 2 دنوں میں پیدا فرمایا، اور زمینیں 7 ہیں، 7 زمینیں ہیں۔ جس طرح پیاز کے چھلکے آپس میں ملے ہوئے ہیں نا، زمینیں ایسے ملی ہوئی ہیں اور آسمان فاصلے پر ہے۔ تو منگل اور بدھ کے روز اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو مخلوق ہے اس کو تخلیق فرمایا، اور آگے ہے جمعرات اور جمعہ، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور آسمان کی مخلوق کو، اور جمعہ کے آخر میں جو گھڑی بچی عصر تا مغرب، ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا ہوا۔ آپ کی پیدائش جمعہ کے روز ہے، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا وصال بھی جمعہ کے روز ہے۔ یہ دنوں کے اعتبار سے آپ نے سماعت فرمایا۔ آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں 7۔ صاحب روح البیان نے ان 7 آسمانوں کے نام بھی لکھے ہیں۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ 10 جلدوں کے اندر یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں پہلا آسمان اس کا نام ہے رقیب، یہ کس کا بنا ہوا ہے؟ زمرد خضرا، سبز رنگ کا، جس طرح پتھر ہوتا اس کا بنا ہوا زمرد کا۔ دوسرے آسمان کا نام ہے ارفلون، یہ فضہ بیضاء سے، سفید رنگ کی چاندی سے بنا ہوا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام ہے کیدون، یہ یاقوت سرخ سے بنا ہوا ہے۔ اور چوتھے آسمان کا نام ہے ماعون، یہ بھی فضہ بیضاء سے۔ اور 5ویں کا نام ہے ربکا، یہ ذهب احمر، سرخ رنگ کے سونے سے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو پیدا فرمایا۔ 6 آسمان کا نام ہے وقنا، یہ یاقوت زرد سے بنایا گیا ہے، یعنی زرد رنگ کا یاقوت۔ اور جو 7واں آسمان ہے اوپر، اس کا نام ہے عروبہ، کس سے تخلیق ہے؟ نور یتلألأ، سارا وہ نور ہی نور ہے، چمک رہا ہے۔ یہ 7 آسمانوں کے نام۔ علامہ قریوبی رحمۃ اللہ تو زمین کا ذکر بھی کیا، دوسری زمین میں مخلوق کیسے، تیسری میں کیا ہے، چوتھی میں کیا ہے، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، اور زمینیں آپس میں یہ ملی ہوئی ہیں۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، عرش کے نیچے پانی تھا، تو پھر پانی سے غبار، پھر جھاگ جس وقت اکٹھی ہوگی۔ اب ایک مسئلہ ہے، قرآن کی بعض آیتوں سے تو ثابت ہے آسمان پہلے زمین بعد، اور بعض سے ثابت ہے کہ زمین کو اللہ نے پہلے پیدا فرمایا آسمان کو، حالانکہ اللہ کے کلام میں تعارض نہیں۔ تو مفسرین کرام نے مطابقت دی ہے، فرماتے ہیں وجود کے اعتبار سے تو زمین کو پہلے تخلیق فرمایا، پھیلایا اس کو بعد میں، پھر آسمان کو پیدا فرمایا، آسمانوں کی تخلیق کے بعد پھر اللہ نے زمین کو پھیلا دیا۔ تو برادران اسلام، آج آپ سماعت فرما رہے ہیں سورہ حامیم سجدہ کی یہ چند آیات، تو اس کے اندر لوگوں کو توحید کی دعوت ہے، شرک نہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، یہ اس کی قدرت ہے، تو یہ توحید کے دلائل بھی ہیں۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، درود پاک محبت ذوق سے پڑھیے۔
الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ زمین کے اندر کیا پیدا فرمایا؟ پہاڑ، دریا، نہریں، درخت، پھل، حیوانات 2 دنوں کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور آسمانوں کے اندر آسمان اور ان کی مخلوق کو 2 دنوں میں پیدا فرمایا، فرشتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر احکام، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے۔ کوئی کرسی کے قریب ہے، کوئی اللہ کے عرش کے قریب ہے، کوئی سدرہ پہ رہنے والے ہیں، مختلف آسمانوں پر مختلف فرشتے ہیں۔ ان کا سردار کون ہے، اس کا کیا نام ہے، یہ بھی مفسرین نے اس کا بھی نام لکھا۔ پہلے آسمان کا جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اس کے تحت پھر فرشتے ہیں۔ پھر ان فرشتوں کی شکل و صورت کیا ہے؟ علامہ کلیوبی رحمۃ اللہ نے شکل و صورت بھی بیان فرمائی کہ پرندوں کی شکل میں کون، حیوانات کی شکل میں۔ جو آخری 7واں آسمان ہے نا، وہاں کے جو فرشتے ہیں وہ انسانی شکل والے ہیں، باقی اور مختلف اشکال والے ہیں، شکلوں والے ہیں۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، زمین کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو لنگر ڈال دی۔ کشتی ہوتی ہے نا لنگر انداز، جہاز لنگر انداز، وہ آگے ادھر ادھر نہ جانے پائے، اس کو باندھ دیتے ہیں۔ تو زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا تو زمین حرکت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی۔ ایک کتاب ہے ہمارے نصاب میں تو نہیں ہے، پرانے علماء وہ پڑھتے ہیں کہیں کہیں، ابھی جس افغانستان والے پٹھان لوگ، میں نے یہ چند کتابیں کراچی میں پڑھی تھی ایک پٹھان عالم کے پاس، اس کتاب کا نام ہے شرح چغوینی۔ اس کے اندر پڑھا کہ 6000 سے زائد ہیں بڑے پہاڑ دنیا کے اندر، چھوٹے پہاڑ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کی میخیں لگا دی، زمین کو سکون آ گیا۔ تو فرشتے بھی حیران ہو گئے تھے، یا اللہ ان پہاڑوں سے مضبوط بھی تیری مخلوق ہے۔ ضمناً یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہے الحدید، لوہا جو پہاڑوں کو بھی باریک کر دیتا ہے۔ یا اللہ لوہے پہ غالب آنے والی بھی تیری مخلوق ہے۔ فرمایا النار، وہ آگ ہے، لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ یا اللہ آگ پر غالب آنے والی مخلوق بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الماء، پانی۔ یا اللہ پانی پر بھی غالب آنے والی مخلوق ہے، فرمایا الریح، منوں کے من، ٹنوں کے ٹن، ہوا، بنا پر ہوائی جہاز ہے، دوسری چیز پرواز کرتی ہے، یہ ہوا کی طاقت ہے۔ یا اللہ ہوا پر بھی غالب آنے والی کوئی شے ہے، تو اللہ نے فرمایا حدیث قدسی الصدقہ، جو مومن صدقہ خیرات کرتا ہے نا، وہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے، وہ آگ سے بھی۔ الصدقہ تو ترد البلا، صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اب ہے کہ سورج، چاند، سیارے ہو گئے، افلاک، حرکت ان کے بارے میں، یہ سارے متحرک ہیں۔ ان کی حرکت اپنی ذاتی ہے یا کسری حرکت ہے؟ کسری حرکت یہ فلسفے کی کتابیں، منطق کی کتابیں، کہ جس طرح میں نے ڈھیلا اٹھایا اور اس کو زور سے پھینکا، جتنی میری طاقت تھی نے اتنی جگہ وہ آگے حرکت کرے، چاہے اوپر پھینکوں یا ایسے مشرق کی طرف مغرب کی طرف، تو پھر اس کے بعد وہ ڈھیلا نیچے گر جائے گا۔ گریویٹیشن فورس، یہ کشش ثقل کی ایک قوت ہے، زمین اپنی طرف کھینچتی ہے چیزوں کو۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو یہ ہے قوت کاسرہ، ایک ہے کسی چیز کی ذاتی۔ تو اس کے اندر تو اس پر تو اتفاق ہے کہ افلاک متحرک ہیں، دائروی حرکت ہے ان کی۔ افلاک فلکا سے بنا ہے، اور سورج بھی متحرک، چاند بھی، سیارے بھی، تو یہ متحرک ہے۔ فلسفے کی کتابوں کے اندر، سائنس کے اندر تجربات اور مشاہدات کی بنا پر جو علم حاصل ہے اسے سائنس کہتے ہیں۔ تو سائنس کے اندر سورج کرن کیوں اڑتا ہے، چاند کرن کیوں لگتا ہے، اس وقت زمین کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، سورج اور چاند کے درمیان زمین ہو تو پھر گرہن کا کیا مسئلہ، یہ جس وقت ہم سائنس پڑھتے تھے اس وقت ہم نے اس کو پڑھا۔ اچھا جی، اب ہے کہ زمین ساکن ہے یا متحرک ہے، یہ مختلف ہی
اکثریت تو اس طرح ہے کہ زمین متحرک ہے، زمین متحرک ہے۔ اور مقالات سر سید حضور فیض ملت مفسر شہیر محدث کبیر صاحب تصانیف کثیرہ میرے استاد گرامی حضرت شیخ القرآن حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی لائبریری کے اندر مقالات سر سید کتاب تھی، تو میں نے آج سے میرے خیال ہے 25-30 سال پہلے اس کا مطالعہ کیا۔ اس میں ایک رسالہ تھا سر سید احمد خان صاحب نے لکھا، نام غالب تھا، نام تھا اس کا الحبل المتین فی رد حرکت زمین، کہ زمین ساکن ہے۔ یہ سر سید احمد خان صاحب نے اس پر پوری تفصیل لکھی تھی۔ میں نے وہ رسالہ اس کا مطالعہ کیا، اپنے ہاتھوں سے اس کو لکھا مکمل، میں نے ایک دستے پر رجسٹر پر اس کو کی نقل کی تھی۔ اس رسالے کے اندر انہوں نے فرمایا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا تھا، 110 دلائل دیے تھے کہ زمین ثابت ہے، 110 دلائل، لیکن وہ نایاب ہو گیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت جو 55 علوم کے ماہر تھے، جنہیں ید طولہ حاصل تھا، آپ کا بھی یہی موقف ہے کہ زمین متحرک نہیں، زمین ساکن۔ آپ نے 2 رسالے لکھے، ایک رسالے کے اندر تو قرآنی آیات آپ نے لکھی جن سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ زمین ساکن، اور دوسرا جو رسالہ لکھا ہے وہ بڑا مشکل ترین ہے، وہ سمجھ نہیں آتا۔ مولوی صاحبان کے آگے رکھ دیں یا عصری علوم والوں کے آگے رکھ دیں تو اس کا سمجھنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے، بہت ہی تھوڑے سمجھتے ہوں گے، اس کا سمجھنا خالہ جی کا پاڑا نہیں ہے، مشکل ترین ہے۔ اس کا نام ہے فوز مبین، فوز مبین، جیومیٹری کے اصول، عقیدہ، مختلف اصول آپ نے وہاں قائم فرمائے، مختلف اشکال زمین کے اس مسئلے کے لیے۔ اور حضرت علامہ شیخ و تفسیر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی تفسیر میں لکھا، جب تجربات سے تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ زمین متحرک ہے، اب پرانی لکیروں کو پیٹنے کا کیا معنی ہے، پر اس سے کوئی آگے شرعی مسائل والا مسئلہ تو نہیں، سائنس کا یہ مسئلہ، تو زمین ساکن ہے یا زمین متحرک ہے۔ پھر افلاک جو متحرک ہیں ان کی ذاتی طاقت یا فرشتے انہیں حرکت دے رہے ہیں۔ تو حاکم وقت تھا ملتان کے اندر، ایک فلسفی صاحب اندر بیٹھے تھے، اس حاکم وقت کا ذہن بنا رہے تھے، جو افلاک متحرک ہیں ان کی حرکت جو ہے وہ ذاتی حرکت ہے۔ اتنے میں حضرت غوث بہاولک زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دور تھا، وہ تشریف لائے، تو اب اس فلسفی نے دیکھا تو اس موضوع کو ذہن چینج کر لیا، جس موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی نا، آپ نے پوچھا بتاؤ کس موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی، کس عنوان پر؟ پہلے تو وہ خاموش، فرمایا نہیں کون سی بات تو کر رہا تھا حاکم وقت سے؟ افلاک کی حرکت کے بارے میں، کون سی حرکت مانتے ہو؟ کہنے لگا ذاتی۔ فرمایا ذاتی نہیں حرکت، فرشتے متحرک کر رہے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، فرشتے انہیں حرکت دے رہے ہیں۔ ذرا گجرے سے باہر آؤ، میں دکھاتا ہوں، دیکھو آسمان کی طرف، دیکھو نظر آ رہے ہیں، دے رہے ہیں حرکت جی۔ اور میرے شیخ کریم حضرت خواجہ صوفی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میری نسبت ہے، 18 سال جو اللہ اللہ سیکھتے رہے، کسی مدرسے میں نہیں گئے۔ شیخ طریقت نے نگاہ فرمائی پیر سواد رحمۃ اللہ، جنہوں نے 1300 ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، صبح حافظ قرآن تھے میرے شیخ، کئی کتابوں کے حافظ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو سورج ہے نا متحرک ہے، اس کی بھی ذاتی نہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، دوپہر تک فرشتے لاتے ہیں، پھر اور فرشتوں کی ڈیوٹی۔ اب سائنس کے اندر تو وہ چیزیں نہیں آئیں گی، حافظ قرآن کے سینے میں قرآن ہے، الٹرا ساؤنڈ مشین کے آگے کھڑا کر دیجیے قرآن کہاں، یہ سورت حامیم سجدہ کدھر ہے جی، سورت یاسین کدھر ہے، بتائے گی سر؟ یہ تو 3-4 گز نیچے جو قبر والے کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں، شمس، قمر ہے، زحل ہے، مشتری ہے، پلوٹو ہے، یورنس ہے، نیپچون ہے، اور جی کہکشاں ہیں، افلاک،
اور ان کی حرکت دیروی، جو زمین کی حرکت کے قائل ہیں، زمین حرکت کدھر کرتی ہے، وہ کہتے ہیں مغرب کی طرف، گھنٹے کی وہ رفتار بھی انہوں نے بتا دی۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں کہ جھگڑے والا ہو، اس سے کوئی عقیدہ ثابت ہو۔ تو سائنس کو بہرحال ہم مانتے ہیں قرآن و سنت کی لونڈی کی طرف، جو سائنس کی بات، کیونکہ سائنس کے اندر بہت اختلاف سائنسدانوں نے کیے، زمین بالکل گول ہے یا چپٹی ہے، کسی نے کہا گول ہے، کسی نے کہا جی چپٹی ہے، انڈے کی طرح ہے، کسی نے کوئی مثلا ایک سائنسدان نے انسان کے بارے میں کہا پہلے یہ بندر تھا، پھر ترقی کرتے کرتے یہ ہوا۔ اب اس بات کو ہم نہیں مانتے کہ پہلے کیا تھا جی، یہ جی بندر تھا، پھر اس کے بعد یہ بھی سائنسدان نے کہا، اور بھی مختلف تھے، وہ تو اپنی عقل کی بنا پر، اور جو علم وحی سے حاصل ہو اس میں شک نہیں ہوتا، چاہے وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو۔ قرآن وحی جلی ہے اور حدیث رسول وحی خفی ہے۔ باقی رہا جو قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو اس کو مان لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر شے پہ قادر ہے۔ اس نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان مخلوق کو کتنے دنوں میں پیدا فرمایا؟ 6 دنوں میں۔ کتنے دنوں میں؟ ہر شے پہ وہ قادر ہے۔ اور ایک مولانا صاحب کو ذرا توحید کا حیضہ ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، جھوٹ بولنا بھی ایک شے ہے، جب زید جھوٹ بول سکتا ہے اللہ نہ بول سکے تو اللہ کی قدرت تو کم ہوئی نا، لہذا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، نہ ہے ہمارا مسلمانوں کا کوئی عقیدہ نہیں ایسا عقیدہ۔ اور ایک اور کتاب میں جہد المقل میں لکھ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جبکہ قرآن میں ومن اصدق من اللہ حدیثہ اور مقام پہ ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو محال چیزیں ان کے ساتھ نہیں، جو عیب والی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس سے تعلق نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے جیسا اور کوئی پیدا فرما سکتا ہے؟ جس طرح اللہ خود ہے، یہ تحت قدرت باری تعالیٰ ہے ہی نہیں۔ آج کی جو گفتگو ہو رہی ہے شاید کچھ ذہن قبول نہ فرمائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اور جو عیب کی چیزیں ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق نہیں ہے۔ تو جس وقت یہ کتابیں اس قسم کی لکھی گئی تو سیدی اعلیٰ حضرت نے قلم چلائے، فرمایا تم نے علم کیسا پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی عیبی بنا ثابت کر دیا، تو تمہارے علم پر بھی حیف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ قدرت والا ہے۔ اچھا، کسی ایک عام آدمی سے پوچھا گیا یہ بتلاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوئی کے سراغ سے اونٹ کو گزار سکتا ہے؟ سوئی کا سراغ اسی طرح رہے اور اونٹ اپنی پوری جسامت کے ساتھ، کیا اللہ گزار سکتا ہے؟ اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا، وہ انکار پہ اللہ کی قدرت، اللہ قادر ہے، سوئی کا جو سراغ ہے وسیع نہ ہو اور اونٹ جتنی اس کی جسامت ہے، تو اللہ تعالیٰ گزار سکتا ہے یا نہیں گزار سکتا؟ وہ قادر مطلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے کہ اس نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا، بندے تو بھی جلدی نہ کرنا۔ بچے کی پیدائش، بچے کا پیٹ کے اندر 9 مہینے 2 سال تک بھی، دہاک بادشاہ تھا، یہ ماں کے پیٹ میں 5 سال تک رہا تھا، 5 سال، اور دانت بھی اس کے پیدا ہو گئے تھے۔ دہاک اس لیے کہتے ہیں جب آیا تو ڈنگریاں کٹی بتا، دہاک ہنسنے والا۔ تو 6 ماہ کے لیے بھی ہوتا ہے 6 ماہ کا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ماننا یہ فرض ہے۔ وہ قدیر ہے، قدرت، سمع، بصر، جو اللہ کی صفات ہیں ان میں سے 7 امہات صفات ہیں۔ تو اللہ کی جو صفات ہیں ان میں قدرت بھی ہے، سمع بھی ہے، بصر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کا عین ہے یا غیر ہے؟ تو نہ عین ہے نہ غیر ہے۔ اب میں آگے جملے بول رہا ہوں، آپ میں سے شاید کوئی بھی نہ سمجھے،
ایک ہے ارتفاع نقیضین، ایک ہے اجتماع نقیضین۔ ارتفاع نقیضین بھی محال ہے، اجتماع نقیضین بھی محال ہے کہ عدد ہو نہ جفت ہو نہ طاق ہو، یا جفت ہوگا یا طاق ہوگا، مطلب یہ ہے۔ تو ارتفاع نقیضین، اللہ کی صفات نہ اس کی ذات کا عین ہونا، یا تو عین ہو یا پھر غیر ہو۔ سورج کی جو دھوپ ہے، اس دھوپ کو ہم سورج کہیں گے۔ اچھا، جب سورج غروب ہو جائے دھوپ ہمارے پاس ہوگی، پتہ چلا اگر یہ غیر ہوتی تو پھر سورج کے غروب ہونے کے بعد بھی ہوتی، جبکہ نہیں ہے، اس کا مطلب اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو سورج کی دھوپ سورج کا نہ عین ہے نہ غیر ہے۔ تو اللہ کی صفات علم الکلام کے اندر ہے، نہ اس کی ذات کا عین ہے نہ اس کی ذات کا، تو یہ تو ارتفاع نقیضین ہو رہا ہے۔ سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا استاد، ہزاروں علماء کے استاد گرامی، جب حدیث رسول پڑھاتے تھے نا فیصل آباد مسجد کے اندر، یوں لگتا تھا اوپر سے نور کی برسات ہو، نور کی برسات ہو۔ تو آپ سے سبق کے دوران ایک علامہ صاحب نے یہی سوال کیا تھا، نہ عین نہ غیر، یہ تو جس طرح اجتماع نقیضین محال ہے تو ارتفاع نقیضین بھی تو محال ہے۔ آپ نے فرمایا مولانا سنو، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں من حیث المعنی وہ عین نہیں، من حیث المعنی حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین نہیں، اور من حیث المصداق اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ غیر نہیں ہے۔ لہذا مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ کی جو صفات ہیں نہ وہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں، اور یہ قدرت کا جو ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ماننا یہ فرض ہے۔ جو اللہ کی قدرت کو نہیں مانے گا وہ خارج الاسلام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اور آگے فرمایا فقداہن، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان 2 دنوں کے، اور ان آسمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے امر کی وائی فرما۔ کیا مطلب؟ آسمانوں کے اندر فرشتے ان کی ڈیوٹی، تو ہم نے بس سارا یہ قیام میں کھڑے رہنا، کچھ رکوع کے اندر ہے، کوئی سجود میں نہیں، اور فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں۔ اور جس وقت اب میں ذرا باطن کی طرف آ رہا ہوں، تصور کی طرف، تو اہل نظر فرماتے ہیں آسمانوں سے بھی گزر ہوتا ہے، روح کا، شیخ کی روح بھی ساتھ ہوتی ہے، مرشد، پھر فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے، استقبال بھی ہوتے ہیں اللہ کے ولیوں کے، بزرگوں کے۔ پھر دوسرا آسمان، تیسرا۔ میرے شیخ کریم فرمایا کرتے تھے جب اللہ کے حضور اللہ کے بندے کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں 9 دشمنوں کا مقابلہ کر کے آیا، میرے تک پہنچ آیا، بیوی، اولاد، نفس امارہ، شیطان، یہ حرص، لالچ، دنیا کی محبت۔ مولانا روم صاحب نے 9 چیزوں کا نام لیا، 9 چیزوں سے لڑتے لڑتے مقابلہ کرتے کرتے میری بارگاہ تک اس کی رسائی ہوگی۔ اب میرا حکم ہے اس میرے بندے پر نور کی چادر ڈال، نور کی چادریں ڈال۔ وہ جنید بغدادی ہوں، غوث جیلانی، خواجہ غریب نواز ہوں، حضور داتا علی حجویری ہوں، یا سلطان العارفین ہوں، یہ سارے اوپر سیر کرائی جاتی ہے۔ اللہ کے عرش کو دیکھتے ہیں، سدرۃ المنتہا کو دیکھتے ہیں، جنت کی سیر کرتے ہیں، دوزخ کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور جو میزان عدل ہے، میدان حشر ہے، قبر کے سوالات وغیرہ ہیں، پل صراط ہے، یہ سب کچھ دکھا دیا جاتا ہے۔ پھر لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا تاج پہنا، اب کوئی خوف خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ روحانی سفر، اس روحانی سفر کو کہتے ہیں سلوک، اور اس روحانی سفر کو طے کرنے والے کو کہتے ہیں سالک۔ پھر اللہ کی طرف سے بعض بندوں سے سوال بھی ہوتے ہیں، مرید، پھر ادھر شیخ کی روح ہوتی ہے، جو میرا مرید جواب اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے۔ تو یہ اسرار و حروف سینے، جن سینوں میں محفوظ ہوتے ہیں، تو اہل نظر لوگ جو ظاہری علم بھی پڑھتے ہیں، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ ساری مخلوق، یہ سیر اللہ ہے عرش اللہ تک۔ کون سی سیر؟ سیر اللہ۔ پھر داخل ہو جاتے ہیں سیر فی اللہ میں۔ تو سیر فی اللہ جیسے اللہ کی ذات کی حد نہیں، تو سیر فی اللہ کی بھی حد، پھر آگے ترقی ہوتی رہتی ہے۔ سارے نبی سیر فی اللہ میں ہیں،
اور ان کی آگے ترقی ہو رہی ہے، آگے ہر لمحہ آگے ترقی ہو رہی ہے، نہ وہ حد ہوگی اور نہ ہی یہ مقامات آگے جو سیر نہ ختم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کلمات قبول و منظور فرمائے۔ جتنا میں نے کوشش کی عرض کرنے کی، اگر کوئی چیزیں آپ کے دماغ کے اوپر سے گزر گئی ہوں تو واپس کر دینا۔ تو میں انشاءاللہ طالب علموں کو جامعہ غوثیہ میں شوال کے اندر میں پڑھائی شروع کراؤں گا تو وہاں ان کو بتا دوں گا۔ وما علیہ الا البلاغ، اذکروا اللہ افضل ذکر اللہ۔